میں اب دوبارہ اپنی بیوی کو اس چاندوں میں نہیں لاؤں گا۔ رکھ کے اپنا گھر اپنے پاس، گھر کے کاغذات اس کے منہ پر مار کر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ تمہارے باپ کی وصیت کے مطابق اگر یہاں سے جاؤ گے نا تو ایک آنا بھی نہیں ملے گا۔ آنکھوں میں ایک شیطانی جھلک آئی تھی۔ یہاں میری بیوی اور بچہ غیر محفوظ ہوں، میں ایسی دولت پر تھوکتا بھی نہیں ہوں، حقارت بھرے لہجے میں بول کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ دیکھتی ہوں شروع سے دولت میں کھیلتے آئے ہو، اب کیسے رہو گے؟ تمہارے پاس تو بھی ڈگری بھی نہیں ہے۔ تالش ابراہیم پیچھے سے ہنسی سے لٹ پٹ ہوتی آواز آئی تو تالش نے پیچھے دیکھا ہی نہیں بلکہ سیدھا باہر چلا گیا تھا۔ کلائی پر لگا زخم اب بھر چکا تھا۔ اس کے بعد بازل کا سامنا کم ہی ہوا تھا۔ کھانا وہ اکثر باہر ہی کھاتا تھا، ادھر آ کر بس نور ہی میں کھویا رہتا تھا۔ سنو، ابھی وہ باہر لاؤنج میں بیٹھی کافی کا بھاپ اڑا رہی تھی جب پیچھے سے بازل کی آواز آئی تھی، لیکن پوری ٹھیٹ ہونے کے ثبوت دیتے ہوئے اسے اگنور کرتی کھڑی رہی تھی۔ آج پارٹی ہے، بس تھوڑے ہی لوگ ہوں گے تو تھوڑی تیار ہو جانا اور نور کو بھی تیار کر دینا۔ 2 منٹ انتظار کے بعد خود ہی بولنا پڑا تھا۔ تو تمہیں کیا لگا تھا میں تم جیسے فضول انسان کے کہنے پر کہیں جاؤں گی؟ یہ تیار ہوں گی تو غلط فہمی ہے تمہاری۔ پیچھے مڑے بغیر پورے ڈنگے کی چوٹ پہ جواب دیا تھا۔ مت بھولو اس فضول انسان کی بیوی ہو تم۔ اس کا بازو آئینی گرفت میں لیتے ہوئے گھر آیا تھا۔ تو مسٹر بازل، آج سورج کس رخ سے نکلا ہے جو تم بیوی کہہ رہے ہو؟ وہی ہونا جو کہتے تھے کہ میری طرف دیکھنا بھی تمہاری اوقات سے باہر ہے۔ اسے لاجواب کر گئی تھی اور سادی چہرے پر ایک تمسخر تھا۔ وہ میں اکثر ان باتوں سے مکر جایا کرتا ہوں نا، اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کو کم کرتا بالکل اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب دونوں کے درمیان بس چند انچ کا فاصلہ تھا۔ مایا نے 2 قدم پیچھے کو لیے تھے، چہرے کا تاثرات ابھی بھی سپاٹ تھے۔ لیکن میں وعدہ اور ارادوں کی پکی ہوں۔ کس کے ساتھ کیے ہیں وعدے؟ تم نے یہاں تک مجھے لگتا ہے تم چھوڑ کر چلے جانے والوں میں سے ہو۔ ہر بار وہ اس کی ایسی رگ پہ ہاتھ رکھتا تھا جس کا احساس جرم رات بھر سونے نہیں دیتا تھا۔ لیکن تمہاری طرح لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتی۔ پتہ نہیں کیوں وہ دونوں ایک دوسرے کو آخری حد تک تکلیف دینے کی بات پر آمادہ تھے۔ اٹھایا تھا میڈم آپ نے غریب کی مجبوری اور محبت کا فائدہ۔ اشارہ مہد کی طرف تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ کسی کو ساتھ رکھنے کے لیے اگر مجبوری کا فائدہ اٹھانا پڑے تو اٹھا لینا چاہیے۔ محبت مجبوریوں کو فائدہ اٹھانے کا نام ہی ہے۔ بات ادا کر کے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ دل میں کہیں اس کے پاؤں میں محبت کی زنجیر نہ باندھ دے۔ محبت مت کہنا تم نے بھی محبت کی ہے، وہ بھی اس بیکاری سے۔ وہ تمسکر اڑاتا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں ہے وہ میری محبت، کرتی ہوں میں محبت، اور وہ بھی مجھ سے، کیونکہ وہ انسان ہے، تمہارے جیسا جانور نہیں ہے، چیختے ہوئے بولی تھی مایا شیخ۔ تمہارے دل میں زبان پہ اور ذہن میں بس ایک نام ہونا چاہیے اور وہ ہے بازل شاہ۔ بازل نے جنونیت سے اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ جس چیز پر بازل شاہ کی مہر لگ جاتی ہے اسے حاصل کرنا ایک خواب ہے، اور جو چیز بازل شاہ کی دسترس میں آ جائے وہ دنیا کے لیے ناپید ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں میں حائل فاصلوں کو ختم کر چکا تھا۔ اب اس کی گرم سانسیں مایا کا ماتھا جھلسا رہی تھی۔ سانسوں کے لمس بھی اسی کی طرح خطرناک تھی۔ میں چیز نہیں ہوں بازل شاہ، اور نہ ہی تم مجھے حاصل کر سکتے ہو۔ میرے دل میں، دماغ میں اور زبان پر ایک ہی نام رہے گا، مہد۔ اسے لگا تھا جیتنا وہ مہد کے نام پر چڑھتا ہے، جنونی تو ضرور ہوگا اور دکھ بھی انتہا کا ہوگا، اور مایا کیسے جانے دے سکتی تھی ایسے کسی بھی موقع کو جس میں اسے تکلیف ہو۔ پھر اسے اس دنیا سے جانا ہوگا۔ محبت میں نہیں، ضد میں ہو تم میری۔ یہ ضد پر آنے کو بھی مجبور تم ہی نے کیا ہے۔ اب بتاؤں گا تمہیں اپنی ضد کیسے حاصل کرتا ہوں۔ کہتے ہی اس کے کانوں کی لو اپنے دانتوں سے کچل دی تھی، جس سے مایا کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی تھی۔ جانور اپنے کان پر ہاتھ رکھ کے چلائی تھی۔ دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے لمس ہر بار کوئی نئی روح پھونکتے تھے۔ بازل جو غصے اور جنونیت میں اپنا اصل بھول گیا تھا، اس کے پیچھے ہونے پر اپنے کیے پر جی بھر کے شرمندہ ہوا تھا۔ اپنے کہے گئے الفاظ کی سنگینی اب اسے سمجھ میں آئی تو پیچھے کی طرف تیز قدم چلتا ہوا منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ سر مہد اپنے کوارٹر سے رات کا غائب ہے، اور اس گجرات کی چیزیں بھی وہاں موجود نہیں ہیں۔ پورے 1 ہفتے وہاں کام کرنے کے بعد مہد یکدم منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا، کدھر تھا، نوفل تک کو معلوم نہیں ہوا تھا۔
اس کو چھوڑو، بازل کی شپ اس وقت سمگلنگ میں ملوث پائی جانی چاہیے۔ اس سے نہ صرف اس کا نام بلیک لسٹ میں آ جائے گا بلکہ سرکار اس کی تمام پراپرٹی بھی ضبط کر لے گی۔ منان کے سر پہ تو ایک ہی بھوت سوار تھا، بازل کو ناکو چنے چبوانے کا۔ اور ہاں، منان آج کل کدھر ہے؟ دیکھو، اس کے پیسے میں کبھی نہیں آنی چاہیے۔ اس سامنے لگی تصویر کو دیکھ کر وہ 2 دن سے غائب بھائی کی یاد آئی تھی۔ سر، وہ لاہور گئے ہیں۔ لاہور کے نام پر منان نے سر ہلایا تھا۔ مطلب صاف تھا آج کل عیاشیوں میں مصروف تھا۔ بازل کی کمزوریاں ڈھونڈ کے ساری معلومات اکٹھی کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہ ہو، اپنی کن پٹی سے ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ سر، اس کی فیملی میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کسی لڑکی سے افیئر ہے۔ کمپیوٹر پہ انگلیاں چلاتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ ہوگی کوئی نہ کوئی، ضرور ہوگی کمزوری، جیسے میری کمزوری میرا بھائی ہے۔ سامنے تصویر پر نظر جماتے ہوئے بولا تھا تو سامنے بیٹھے انسان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ جن کی زندگی خود برباد کی جائے، ان کی کب کمزوریاں ہوتی ہیں؟ کمپیوٹر پہ چلتے ہاتھ کے ساتھ یہ بس سوچ ہی سکا تھا۔ تالش، کیا اب ہم کبھی ماما پاپا نہیں بن سکیں گے؟ 1 ہفتے بعد یہ ہوا تھا کہ تالش کو پہچاننے لگی تھی۔ اکثر بات کرتے کرتے بھول جاتی تھی کہ وہ، اور دن 2 بار بول جاتی تھی، اور دن میں 2 بار تالش کو بھی بھول جاتی تھی۔ لیکن اس نے تسلی دی تھی کہ ایک ماہ بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک گھر کرائے پہ لیا تھا، دیکھنے میں تو بہت چھوٹا تھا لیکن ان کے لیے آسانی سے گزارا ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی آف ہو گئی تھی تو ایک پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، جبکہ گھر کا سارا کام بھی خود ہی کرتا تھا۔ نہیں دیپ، ایسے نہیں بولتے، کسی بچے کی طرح اس کے منہ میں نوالا رکھتے ہوئے بولا تھا۔ تالش، مجھے کسی نے مارا تھا۔ منہ میں جاتے ہاتھ اچانک اس بات پہ خود ہی کئی بار رکے تھے۔ یہ بات وہ خود بھی کئی بار پوچھ چکا تھا لیکن تب تک اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی، اور اب وہ خود بتا رہی تھی۔ کس نے مارا تھا میرے بچے کو؟ پیار سے پچکارا تھا۔ تالش، وہ آپ کو مار دے گا۔ ایک دم سے ٹون بدل گئی تھی، آنکھوں سے گرم سیال بہنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے کیوں مارے گا؟ ٹرے سائڈ پہ رکھ کے اسے کندھے سے لگایا تھا۔ تالش نے بیبی کو بھی مار دیا تھا۔ اس نے بیبی کو بھی مار دیا تھا۔ ایک بار پھر سے بچہ ذہن میں آ گیا تھا تو تالش کے سینے میں چھپتی ہوئے زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ مایا نے اپنی ضد کے عین مطابق نہ کپڑے چینج کیے تھے اور نہ ہی کوئی تیاری کی تھی، لیکن بازل بھی آخر کا ضدی انسان ثابت ہوا تھا۔ جان بوجھ کر اسے کمرے سے بلا کر پانی دینے کا بولنے لگا تھا۔ مہمان واقعی کچھ زیادہ نہیں تھے، بس وہ تھے جو بازل کی پرسنل لائف کے بارے میں جانتے تھے، جن میں 2 مرد اور ایک ان کی بیویاں اور بچے تھے، جبکہ ایک جوان دوشیزہ جس نے جسم چھپائے کم اور دکھایا زیادہ تھا، وہ بالکل بازل کے ساتھ چپک کے بیٹھی ہوئی تھی۔ بغیرت انسان، پتہ نہیں گھر میں بیوی ہونے کے باوجود ان مردوں کو یہ آدھی ننگی لڑکیاں کیوں پسند ہوتی ہیں۔ گلاسوں میں مشروب ڈالنے کے ساتھ ساتھ ایک نظر باہر ہال میں بیٹھے لوگوں کو بھی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی بازل کو گالیوں سے بھی نواز رہی تھی۔ ایک نظر نور کو دیکھا تھا جو بچوں سے بالکل بھی کھیل نہیں رہی تھی، بس اپنے باپ کا موبائل لے کر نیچے قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے بازل؟ پتہ نہیں کون سی زبان میں بازل کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے مشروب دیتی مایا کو دیکھ کر کہا تھا، تو مایا کو سمجھ تو نہیں آئی لیکن لہجے سے لگ رہا تھا کہ اس کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہے۔ یہ نئی نوکرانی ہے سویٹ ہارٹ۔ یہ جملہ پہلے اردو اور پھر اس کی زبان میں کہا تھا تو مایا کا دل کیا کہ مشروب کا گلاس اس کمینے انسان پر ڈیل ہی دے۔ جلدی دل کی خواہشوں کو لبیک کہا اور اگلے لمحے کچھ اس انداز سے بازل پر جوس گرا کہ اس کے بالوں سے ہوتا ہوا سینے تک پہنچ گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ چہرے پر مظلومیت سجائے کھسک کر پیچھے ہوئی تھی۔ جب بازل نے سر کہنے اور اس کی طرف دیکھا تھا تو مایا کی نظر مسکرا رہی تھی۔ چند سیکنڈ ہی لگے تھے اس کی مظلومیت میں چھپے چہرے کو پڑھنے میں۔ آؤ میرے ساتھ واش روم میں، صاف بھی تو نوکر ہی کرتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ کے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے جو کچا چبا جانے والے ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی اس کو اس کی ذمہ داری سے روشناس کروایا تھا، لیکن وہ ڈھیٹوں کی سردار دست سے مس نہ ہوئی تھی تو بازل کی آئینی گرفت کے ساتھ اسے گھسیٹتے ہوئے وہ اسے واش روم کی طرف لے گیا تھا۔ پیچھے بیٹھے نقوش حیران بیٹھے دونوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ مسٹر بازل، چھوڑو میرا ہاتھ، اسے پیچھے گھسیٹتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کرائی تھی، لیکن اگلے انسان پر اثر نہیں ہوا تھا۔ واش روم کے اندر آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور موقع دیے بغیر دوبارہ دروازہ بند کر لیا تھا۔ کرو صاف، حکم دینے والے انداز میں بولا تھا اور خود دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے درمیان فاصلے قائم کرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ اسی کا جواب ہے جو 3 منٹ پہلے تم نے کی ہے، آرام دہ حالت میں جواب دے کر دوبارہ اس کے چہرے پر نظر گڑائی تھی۔
میں نہیں کروں گی۔ اگر اپنی انا کو تسکین کرنا ہے تو کوئی عورت دیکھ لے۔ صاف لفظوں میں انکار کر کے وہ دوسری طرف منہ کر گئی تھی۔ ابھی تو ایک ہی عورت ہے میرے سامنے، ابھی اسے ہی دیکھوں گا۔ اگر جواب نہ ہی ہے تو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ابروج کاٹ کر للچائے ہوئے نظروں سے دیکھتے ہوئے زبانی الفاظ میں کہا تھا۔ مایا کو اس کی نظر اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تو ایک مرتبہ پھر دل کی دھڑکنیں اس کے مخالف جا کر اس ناپرست انسان کے لیے دھڑک رہی تھی۔ کیوں؟ باہر کی عورتوں سے پیٹ نہیں بھرا؟ مسٹر باسل ٹھرکی۔ آخری القاب بہت ہی دھیمی آواز میں دیا تھا۔ اگر پیٹ گھر والی بھر دے تو باہر جائے ہی کیوں انسان؟ وہ تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا۔ دل ایک مرتبہ پھر بے ایمان ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر انا تھوڑی پیچھے رہ گئی تھی۔ کمینے انسان، میں تھوکتی نہیں تم پر۔ اس کا جھکاؤ اپنی طرف دیکھ کے ساری ہمت مجمع کر کے چلائی تھی اور اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ میں نے کہا اوپر جو کرایہ جوس صاف کرو۔ مقابل بھی اتنی زور سے ہی چلایا تھا۔ ورنہ ایک دن اکیلے تھے ہم تم مجھ میں اور میں تم میں گم۔ آگے بھی بتاؤ یا سمجھ آ گئی؟ اب تو سیدھا دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ مایا جو اس کی آواز میں کھوئی تھی، آخری بات پر اس کا دل خشک پتے کی طرح لرز گیا تھا۔ دل تو مانو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا اور سانسیں دھیمی سی اچانک تیز ہوئی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے ٹاول پکڑ کر ٹوٹے ہاتھوں سے اس کے کندھے سے صاف کرنے لگی تھی۔ یہ دیکھو، منہ پر بھی ہے اور شرٹ سے نیچے سینے پر بھی۔ اس کی دہکتی سانسیں باسل کے سینے پر گر رہی تھی تو وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس کی انگلی سینے پر رکھی تو باسل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے نظریں اوپر کی طرف اٹھائی تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے دونوں کی نظریں ایک ہوئی تھی اور دھڑکنوں کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ مایا پہلی بار اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی جہان دیکھ رہی تھی۔ دونوں طرف سے جذبات بے قابو ہوئے تو باسل نے اس کی کمر سے پکڑ کر دونوں میں حائل فاصلے کو کم کر دیا تھا۔ مایا کے ہاتھ سے ٹاول نیچے جا گرا تھا۔ پلکوں کی چھالر خود بخود نیچے جھک گئی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی یوں شرماتے ہوئے، اس سے نظر چراتے ہوئے، یہ باسل کا دل جانتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو ہر وقت کوئی بدرو گھسی رہتی ہے جو اس کی دھڑکنوں کے شور سے نڈھال ہوئی تھی۔ اسی کے لمس سے ہر بار بے خود ضرور کرتے تھے۔ آشنا سے احساس تھے اس کے لمس سے، کسی سے اپنی خوشبو تھی جو سمجھنے سے قاصر تھی۔ بابا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس دیکھنے میں مصروف تھے۔ جب باہر سے نور کی روتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی تو دونوں ایک جھٹکے سے دور ہوئے۔ آنکھوں میں اجنبیت ایک بار پھر در آئی تھی۔ باسل اس سے پیچھے کو کرتا اپنی شرٹ اتارنے لگا تو مایا جلدی سے دوسری طرف منہ کر گئی تھی۔ ایک سیکنڈ کے بعد باسل دوبارہ شرٹ میں موجود تھا اور اسے دیکھے بغیر باہر کی طرف بھاگا تو مایا نے اپنی عقل پہ ماتم کیا تھا اور تیز تیز قدم لیتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ بابا کا شیر بیٹا جلدی سے نور کو اپنی باہوں میں اٹھایا، جو 2 سال کی عمر میں بھی اپنے گھر کی کسی چیز کو دوسرے بچوں کو ہاتھ لگانے سے روک رہی تھی۔ لیکن اس بچے اس سے بڑے تھے، تبھی اس کی ماں نے بغیر ہر چیز کا بغور مشاہدہ کرنے میں مصروف تھے۔ جب نہ چلی تو نور میڈم نے اپنے رونے کا جوہر دکھا کر اپنے باپ کو غلط وقت پہ بلا لیا تھا۔ بابا نیچے، بابا ماما کے پاس نیچے۔ زندگی میں پہلی بار باسل کے بازوؤں میں ہونے کے باوجود اپنے بازو مایا کی طرف پھیلائے ہوئے تھے۔ اب تھوڑے بہت سیدھے تیڑھے الفاظ وہ ادا کرنے لگی تھی۔ پناہ نہیں، تم دونوں باپ بیٹی ایک جیسے کیوں چلتے تھے؟ کبھی باپ اہمیت دینا شروع کر دیتا تبھی نور میڈم کو بھی مام کی یاد آ جاتی تھی۔ وہاں کھڑے لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ باپ اسے نگران بتا رہا تھا، بیٹی مام کہہ رہی تھی۔ نور ایمان، میرے پاس آئیں۔ وہیں کھڑی حسین اور جوان لڑکی نے اس سے مایا کو اہمیت دیتے دیکھ کر آگے ہو کر پکڑنا چاہا تو نور میڈم منہ ہی دوسری طرف کر گئی تھی۔ مام اب بھی مایا کو ہی بلا رہی تھی۔ مایا کا دل کیا اس لڑکی کو اگنور کرنے کی خوشی میں نور کو بیسٹ ڈیٹر آف ورلڈ کے تمغے سے نوازے۔ مام کی جان، مایا نے باسل کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے چٹاچٹ 2-3 پیار اس کے نرم ملائم گالوں پر کر ڈالے تھے تو نور کی کلکاریاں پورے گھر میں گونجنے لگی تھی۔
اسے تو یاد تھا کہ چند سیکنڈ پہلے بچوں سے جنگ شروع کیے ہوئے تھے۔ بازل کو آج اپنا گھر مکمل سا لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خزاں کے موسم میں اس کے گھر پھولوں کی بہار آ گئی ہو۔ تپتے صحراؤں میں کسی نے آب کوثر کا پیالہ اس کے منہ کو لگا دیا تھا، اور اسے اس بات کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی جسے وہاں بیٹھا کوئی بھی نقوش بے خبر تھا۔ کتنی لڑکیوں کے ریپ کر چکے ہو، رسیوں سے بندھا ہوا وجود جس کے چہرے پر تشدد کے نشان واضح تھے۔ کسی کا بھی نہیں، بس میری ہے گرل فرینڈ، اور ہم لیونگ ریلیشن شپ میں ہیں۔ انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تو سامنے بلیک ماسک کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے کے نقوش تنے تھے۔ چہرے پر پہلے سے کئی گنا زیادہ سختی در آئی تھی۔ لگتا ہے تمہاری یادداشت چلی گئی ہے، کہتے ہوئے ابلتا ہوا پانی اس کے چہرے پر ڈال دیا تھا جس سے اس کی چیخیں پوری بلڈنگ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب کیوں چلا رہے ہو؟ تم لوگوں نے غریب کی لڑکی کو تماشا بنایا۔ تمہارے سامنے کتنے باپ اپنے ہاتھوں سے ہی موت کو گلے لگا گئے، تب کیوں تمہاری روح نہیں تڑپی؟ جن لڑکیوں کو اپنی راتوں کی زینت بناتے رہے جبکہ ان کی زندگیاں جہنم ہوئی، تب کیوں تمہارے اندر رحم نہیں آیا؟ اس کے ہاتھوں پر بلیڈ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں ایسے مت کرو۔ حنان مغل کسی کی منتیں کر رہا تھا۔ دیکھو میرا بھائی تمہیں دنیا کی ہر چیز دے گا، ایسا مت کرنا، منتیں کرتے ہوئے لہجہ بھیگ رہا تھا۔ اگر تمہارا بھائی ان لڑکیوں کی زندگیوں واپس لا سکتا ہے تو سوچا جا سکتا ہے، ورنہ تم کیا سمجھ رہے ہو میں تمہارے بس ہاتھ کاٹوں گا؟ نہیں حنان صاحب، میں تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کروں گا، سب سے اینڈ پر تمہاری گردن۔ لفظوں میں بے پناہ درد تھا۔ پتہ ہے تمہاری موت آج سے 10 سال پہلے ہی اسی دن مانگی گئی تھی، میں اور اسی طرح مانگی تھی کہ تم میرے سامنے رحم کی بھیک مانگو اور میں رحم نہ کروں۔ اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے دائیں ہاتھ بازو سے الگ کر چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو پہلی بار اسے اس کے لیے چھوٹ مل جاتی ہے کہ اللہ اسے معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور پھر جب 2-3 بار ایک ہی گناہ بغیر کسی ضمیر کے کھچاؤ سے کیا جاتا ہے تو اللہ اس کی ڈور کھلی چھوڑ دیتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ بندہ اب نیکی یا معافی کی طرف راغب نہ ہو، ورنہ خدا تو بے انتہا محبت کرتا ہے انسان سے، پھر معاف کر دیتا ہے، لیکن شیطان غالب آ جاتا ہے اور گناہ میں پہلے سے زیادہ لذت آ جاتی ہے۔ انسان گناہ کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے شیر شکار کے پیچھے، لیکن بھول جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر معافی نہیں ہوتی۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بول رہا تھا، یہاں تک کہ سامنے بیٹھا وجود اب بازوؤں سے محروم ہو چکا تھا۔ چیخیں ساری بلڈنگ میں گونج رہی تھی، فرش پر ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ دولت زندگی بچانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ شہر میں ہر طرف روشنیاں پھیل چکی تھی، لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف گامزن تھے۔ ہاتھ میں ایک شاپر پکڑے تالش ہی بھی اپنی منزل کی طرف گامزن تھا، اور کچھ نہیں تو زندگی آسان ضرور ہو گئی تھی۔ دیپا پہلے سے کئی فیصد ٹھیک ہو چکی تھی اور اس بات پہ بھی متفق تھی کہ اس کا بچہ اس کی کوکھ میں موجود ہے اور اس کا شوہر ایک اچھا محافظ ہے۔ کیسا گزرا دن؟ پینٹ کاری کچن میں رکھتے ہوئے دیپ کی طرف آیا تھا جو بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اسے پیچھے باہوں میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ بور نچلا ہونٹ باہر نکال کر شکوہ کناں آنکھوں سے دیکھا تھا۔ صبح سے گیا ہوا تالش رات 8 بجے گھر آتا، ایک وقت میں 2 نوکریاں کرتا تھا، دونوں سے اتنی تنخواہ ہو جاتی تھی کہ زندگی خوشگوار گزر رہی تھی۔ میرا چھوٹا نمونہ اتنا نکما ہے کہ اپنی ماں کو مصروف نہیں رکھ سکتا، نئے وجود کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیپ کے کانوں میں کہا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں تالش؟ مجھے بھوک لگی ہے، اس کی باتوں اور نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آج کل کھانا اس کے ہاتھ سے ہی کھاتی تھی اور بھوک میں بھی پہلے سے کہیں زیادہ لگتی تھی۔ مجھے کھا لو، اپنی گال آگے کرتے ہوئے مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ تالش رونے والی آواز نکالی تو تالش اور تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتا کچن سے کھانا نکالنے چلا گیا تھا۔ کچن کا سارا کام اسے ہی کرنا پڑتا تھا کیونکہ دیپ کو کھانے یا مسالوں کی خوشبو سے وامٹنگ شروع ہو جاتی تھی۔
تالش مجھے خواب اچھے نہیں آتے، کھانے کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بولی تو تالش نے اپنا موبائل سے سرچ کرنے لگا، ساتھ ساتھ اس کے منہ میں نوالے بھی رکھ رہا تھا۔ آج کل وہ اس کی سہیلی، ماں، بہن اور شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ سارے کردار ادا کر رہا تھا، کیونکہ اسی طرح دیپ بھی ہر رشتے سے محروم تھی۔ میرا بچہ اس کنڈیشن میں اکثر آتے ہیں خواب، یہ پریشان کن بات نہیں ہے، موبائل واپس رکھتے ہوئے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ لیکن تالش مجھے خواب میں ڈر لگتا ہے، آپ میرا بیٹا مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ پوری امید باندھے ہوئے تھی کہ بیٹا ہی ہوگا۔ تم میری بیٹی سے نا انصافی کر رہی ہو بیگم، خبردار جو اپنے بیٹے کو میرے اور میری بیٹی کے درمیان لائی تو۔ تالش نے آنکھیں دکھائیں تو دیپ کھلکھلا کے ہنس دی تھی۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، کسی بات سے دھیان ہٹانے کے لیے ایک آدھ بات ایسی کرنی ہی پڑتی تھی۔ آپ بھی مجھے میرے بیٹے سے دور کر رہے ہیں، کبھی کبھی تو مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے تھوڑی پیچھے ہوئی تھی تو دونوں کے کہکہوں سے پورا گھر روشن ہوا تھا۔ مہر شروع سے اسکول تو نہیں گئی تھی، لیکن ذہین کافی تھی۔ گھر میں دوسری بہنوں کی کتابوں سے پڑھ پڑھ کر بہت زیادہ حد تک انگلش تک کی پہچان رکھتی تھی۔ دامل کے مطابق بھی اس کی عمر شادی شدہ زندگی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھی، نہ ہی ان دونوں کا اپنی نئی زندگی اتنی جلدی شروع کرنے کا ارادہ تھا۔ میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے مہر، تم 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات اکٹھے ہی دے دو گی۔ کچن میں کام کرتی مہر کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ نہیں، آپ نے وعدہ کیا تو کوئی پڑھائی نہیں کروائیں گے مجھ سے۔ سبزی بناتے ہوئے جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی اور چند دن پہلے کیا ہوا وعدہ یاد کرایا جو زبردستی رو رو کے مہر نے لیا تھا۔ وہ تو مذاق تھا میری جان، چند قدم چل کے اس کے قریب آیا تھا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں دامل؟ کمزور لڑکی تو نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے اپنے لاڈ اٹھوانے بہت اچھے لگتے تھے۔ دامل نے محسوس کیا تھا کہ وہ بات بات پہ رونے والوں میں سے نہیں تھی، بس کبھی کبھی اس کی محبت میں اسے تنگ کرنے کے لیے چند آنسو بہا کر ساری محبتیں وصول کر لیتی تھی۔ مہر، ابھی مجھے گھر میں بھی جانا ہوتا ہے، پڑھائی بھی چل رہی ہے، پھر تم سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہو، وہی ٹائم پڑھ لیا کرو نا، ورنہ تمہاری بوریت کا کوئی اور حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ زبانی الفاظ میں کہتا ہوا اس کے نرم سے گال کھینچے تھے۔ میں کیسے پڑھوں گی اتنا سارا، اور شروع سے نہیں پڑھنا تھا مجھے۔ وہ کمرہ امتحان سے نکال دیں گے مجھے۔ ذہن میں پہلے نہ پڑھنے والی بات آئی تو چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ میری معصوم سی بیوی، میں نے کچھ اور کروا دیا ہے، اب تم بس پڑھنے پر توجہ دو۔ میں نے سب کچھ کروا دیا ہے، اب بس تم پڑھنے پہ توجہ دو۔ خود کاؤنٹر پر بیٹھ گیا تھا اور مہر کے تاثرات کو انجوائے کر رہا تھا۔ پھر کون کام کرے گا؟ دیکھیں، گھر میں 100 کام ہوتے ہیں۔ میں پڑھا کروں یا یہ گھر کے کام کروں، مجھ سے اتنا کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ایک کتاب انگلش میں ہے اور مجھے تو انگریزی کی کوئی سمجھ بھی نہیں ہے۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ پڑھ تو رہے ہیں، یہی بہت ہے۔ اچھی خاصی معلومات میں اضافہ کرنے کے بعد زور زور کے پیازوں کے بڑے بڑے سلائس کاٹ رہی تھی۔ دیکھو، میں تو گھر سے باہر ہو ہی رہا کروں گا۔ اب بچوں کو تو تمہیں ہی پڑھانا ہوگا نا، تو کیسے پڑھاؤ گی؟ آج کل بہت مشکل سلیبس ہوتا ہے بچوں کا۔ اس کے ہاتھ سے چھری لے کے خود پیاز کاٹنے لگ گیا تھا، کچھ آگے میں پیازوں کے ساتھ اسے بھی نہ کاٹ دے۔ آپ کہاں جایا کریں گے پھر؟ دیکھیں دامل، یہ آوارہ لڑکوں والی عادتیں ہیں، آپ کو میں اپنانے نہیں دوں گی۔ سیدھی ٹپیکل بیوی کے روپ میں آئی تو دامل کے کہکے بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر خود ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہوئی تھی۔ اگر تم نہیں پڑھو گی تو میں دوسری شادی کرواؤں گا، اور وہ بھی پڑھی لکھی ہوگی تو مجھے کم از کم بچوں کے مستقبل کی فکر تو نہیں ہوگی، اور کوئی نوکری وغیرہ کرے گی تو وہ میرا ہاتھ بھی بٹ جائے گا۔ تم گھر کا کام کر لیا کرنا، اس طرح تم بھی خوش اور میں بھی خوش۔ بچوں کی ٹینشن مت لو، ہمارے ہوں گے اور دو اس کے ساتھ۔ مہر کے چہرے پر ہر سیکنڈ میں بدلتے رنگ دیکھ کر پوری وضاحت دی تھی، جس کے بعد وہاں پڑے تمام پیاز اور ٹماٹر دامل کی نظر ہوئے تھے۔ بہت برے ہیں آپ، تھک کر خود ہی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی تھی۔ نوازش دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکا تھا۔ اور اگر میں پڑھوں تو؟ آنکھیں پٹ پٹا کر معصوم سا سوال کیا تھا۔ تو مجھے دوسری شادی نہیں کرنی پڑے گی، تمہارے ساتھ ہی گزارا کر لوں گا، کچن میں بکھرے ہوئے پیازوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کتابیں کدھر ہیں؟ یہ سالن دیکھ لیجیے گا۔ اس کے پاس سے کتابیں اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب بھی بیویاں کوئی بات نہ مان رہی ہوں تو دوسری شادی کی دھمکی
آزمانا لازمی چاہیے۔ کان میں دوست کی آواز گونجی تو امپریس ہونے والے انداز میں کھڑا پیاز براؤن کر رہا تھا۔ شوہر سے سیدھا ماسی بن گیا ہوں، اللہ رحم کرے مجھ پہ، وہ بآواز بولا، اور باہر کتابیں لے کر بیٹھی مہر نے پیار بھری نظروں سے اپنے شوہر نامدار کو دیکھا تھا۔ 7 ماہ کتنی مشکل سے گزرے تھے دیپ ہی جانتی تھی۔ ہر وقت اسے اس لمحہ کا انتظار تھا جب اس کا بچہ اس کی گود میں آنا تھا۔ اب مہر اور دامل بھی ان کے ساتھ ہی اس گھر میں رہ رہے تھے۔ اب وہ دونوں نارمل چیک اپ کے لیے ہاسپٹل میں آئی تھی۔ آج تالش اپنا بزنس سیٹل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ دامل نے اپنی ماں سے چوری اپنے حصے کی جائیداد بیچ کر وہ پیسہ تالش کے بزنس پر لگا دیا تھا۔ جھنگ کیوں گنے کی فصل میں کافی مشہور ہے، اس لیے انہوں نے شوگر کے بزنس کی مانگ دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا شوگر کا ایکسچینج کا کاروبار شروع کر دیا تھا جس میں زیادہ رقم کی ضرورت نہیں تھی۔ آج وہ دونوں اس کے کاغذات کی وجہ سے لاہور گئے ہوئے تھے تو دیپ کو مہر کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ وہ دونوں سیاہ چادریں اوڑھے کیبن میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ باہر ایک کالی نئی ماڈل کی گاڑی آ کر رکی تھی اور ایک لڑکا اپنی ٹائی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تھا تو ایک نظر رک کر دیپ کے بھرے سے جسم کو دیکھا تو نظر اس کے چہرے پر ساقط ہو گئی تھی۔ نظروں کی تپش محسوس کرتی دیپ نے چند سیکنڈ کے لیے اوپر کی جانب دیکھا اور اس کی عجیب سی نظروں سے اسے گھن آئی تھی اور ساتھ بیٹھی مہر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جو سامنے لکھا بورڈ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑنے پر نظریں سامنے کھڑے انسان کی طرف اٹھی تھی۔ بھابھی کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس، تھر تھر کانپتی دیپ کو تسلی دی تھی۔ وہ انسان وہاں سے چلا گیا تو دیپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کو منہ سے لگایا تھا اور سارا پانی پی گئی تھی۔ بھابھی آپ جانتی ہیں اسے؟ میں نے دیپ کی اکھڑی ہوئی سانسوں کو دیکھ کے پوچھا تھا۔ نہیں تو، دیپ جلدی سے بولی تھی۔ پورے کراچی اور لاہور کی پولیس شہروں کا چپا چپا چھان چکی تھی لیکن حنان مغل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ آپ لوگ حنان مغل کے بھائی کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ تمام بڑے افسران اس وقت اس کے روم میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اعلان کرا دو جو میرے بھائی کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 5 کروڑ روپے اسی وقت انعام دیا جائے گا۔ اسے اپنا آپ بے بس لگ رہا تھا۔ 2 دن جس طرح سے وہ خود سڑکوں پر ڈھونڈ رہا تھا اسے لیکن ہر جگہ مایوسی ہی ہوئی تھی۔ کیا ہے؟ ابھی آفیسر گئے تھے جب آفس کا فون بچا تھا۔ سر بازل شاہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی طرف سے آواز سن کر جبڑے بھینچے تھے۔ اس کا پارٹنر تھا۔ بات سنی بھی ضروری تھی۔ بہت افسوس ہوا منان مغل آپ کے بھائی کا۔ اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یہ سر بازل کا پیغام تھا، میں ان کا سیکرٹری بات کر رہا ہوں۔ اس کی غلط فہمی کو جلدی سے دور کیا تھا۔ اب بازل شاہ غیرے کو خود تھوڑی فون کرتا ہے، جبکہ منان نے زور سے فون زمین پر دے مارا تھا۔ بہت جلد تمہارا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا بازل شاہ۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھائی کو بھول کر بس بازل شاہ کو یاد رکھے ہوئے تھا اور یہی تو بازل شاہ چاہتا تھا، وہ اس کے علاوہ اور کسی اور کو نہ سوچے۔ اپنے اوپر وزن محسوس کرتے مایا نے اپنی مندی مندی سی آنکھیں کھولی تو ایک خوشگوار سا احساس روح تک کو محسوس کر گیا تھا۔ ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہوا تو گزری شب کے کچھ لمحات اس کے ذہن میں آئے تھے جب نور اس کے بغیر سو ہی نہیں رہی تھی۔ مایا نور کو اپنے ساتھ سلا لو۔ دروازہ کھولے بازل شاہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی بھی نیند سے آنکھیں بوجھل ہو چکی تھی لیکن نور میڈم کا بھی سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مام اونی اسے دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلایا تھا۔ پہلے تو اسے بازل کا نام پکارنے پر حیرت ہوئی تھی، دوسرا اس کا لہجہ نرم تھا۔ آج اور موم کی جان۔ مایا جو ولیم کی کتاب لیے ابھی صوفے پر ہی بیٹھی تھی اٹھ کر بازل تک آئی تھی اور نور کی طرف بازو کیے تھے اور وہ کود کر اس کی گود میں آ گئی تھی۔ اوکے گڈ نائٹ بابا کا شیر۔ دونوں گالوں پہ پیار کیا تھا جبکہ بازل کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی سانسیں مایا کے چہرے پر گر رہی تھی۔ مایا کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی تھی جبکہ نور نے اس کا کالر پکڑ رکھا تھا۔ بابا موم اپنے اشاروں سے کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ وہ دونوں جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتے تھے لیکن بازل جلدی سے کچھ کر ملائم سے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتا پیچھے کی طرف مڑا تھا جبکہ نور اپنا پورا سپیکر پھاڑ کر گھر سر پہ اٹھا چکی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ جلدی سے واپس آیا تھا؟
آپ جب تک نور جاگ رہی ہیں ادھر بیٹھ جائیں۔ مایا کے منہ سے ایک دم سلپ ہوا تھا اور خود ہی دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ منظر تھا کہ نور نے مایا کے سارے بال جو پہلے ہی چھوٹے سے بکھیر دیے تھے بازل کے سینے پہ بیٹھی تھی۔ کبھی دور بیٹھی مایا کے بال کھینچے جاتی تو واپس آ کر بازل کے کھینچنے لگ جاتی۔ ان کے منہ پر دکھ بھرے تاثرات دیکھ کر خود بھی زور زور سے کلپنگ شروع کر دیتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے یکساں انجان بنے اپنی جگہ پر موجود تھے۔ ان سے کھیلتے ہوئے کب بازل نیند کی آغوش میں چلا گیا مایا کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ اب اس کا اور ارادہ دوسرے روم میں جانے کا تھا، لیکن نور میڈم کا دور دور تک سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بیٹھ کر مایا بھی تھک چکی تھی تو خود مختلف سمت میں تھوڑی سی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کے بعد کا کوئی علم نہیں۔ اب اسے اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی نور کو دیکھا تھا جو پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی، ٹانگیں بازل کے پیٹ پہ رکھی ہوئی تھی، جبکہ منہ مایا کی گردن میں دیا ہوا تھا اور بازو اس کے سینے پہ موجود تھا۔ اس کا منہ سیدھا کر کے اس کے گال پہ پیار کیا تھا، لیکن وہ ابھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد تینوں کو سکون کی نیند آئی تھی۔ نیند سے پوری طرح بیدار ہوئی تو اپنے ہاتھ تلے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو بازل کے سینے ہاتھ کو دیکھا تو وہ بازل کے سینے پہ موجود تھا۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اللہ! اب وہی ہاتھ اپنے دل پر رکھ کے اس کی دھڑکنیں کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو بلا وجہ ہی دھڑک رہا تھا۔ نور کو جلدی سے سائڈ پہ کیا تو خود تیز تیز قدم اٹھاتی باہر بھاگ گئی تھی۔ اللہ! میں کیوں کمزور ہو رہی ہوں؟ مجھے بدلہ لینا ہے۔ مالک مجھے ہمت دے۔ میں محبت کے قابل نہیں ہوں اور نہ ہی وہ شخص محبت کے قابل۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ باہر آ کر خود کو مطمئن کر رہی تھی۔ صبح کا وقت اور دعائیں قبول ہوتی تھی اس وقت۔ اس کے مطابق مجھے جانا چاہیے یہاں سے، اگر نہیں تو اپنے وعدوں سے مکر جاؤں گی۔ اس کی مطابق محبت بس کمزور کرتی ہے اور اسے کمزوریوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ نور گرم جرسی کی ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ باہر آئی تھی، آنکھوں کو مسلتی ہوئی مایا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور جیا بھی ابھی سو رہی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا دیکھ کر باہر آئی تو مایا تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل آئی تھی۔ ابھی گارڈ بھی سو رہے تھے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے بھاگنے کے انداز میں باہر چلی گئی تھی۔ نور گہرا مسکراتی، شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی مام ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی ہے۔ وہ بھی اس کی رہنمائی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گیٹ سے باہر آ گئی تھی، لیکن وہاں سیکیورٹی کو اس بات کی خبر تک نہیں ہوئی کیونکہ بازل آفیشیل طور پر ایک بہت بڑے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ وہاں چند لوگوں کے سوا کوئی اس کی فیملی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ سر جس جگہ پر رات سے بازل شاہ موجود تھا وہاں ایک لڑکی اور ایک 2.5 سال کی بچی نکل کر پیدل جا رہی ہیں۔ لڑکی کا تو ٹھیک تھا، اتنا پاورفل انسان تھا، اس کے ساتھ ایک آدھی ریکیل ہو بھی سکتی تھی، لیکن بچی والے معاملے میں اس کی عقل اٹکی تھی۔ کیا دونوں ساتھ تھی؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا تھا۔ نہیں، 2 منٹ پہلے لڑکی نکلی ہے، اس کے بعد بچی۔ وہ سڑک پر تیز تیز چلتی مایا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے نور جو مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے منہ پہ انگلی رکھے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی جا رہی تھی۔ اٹھا لو دونوں کو، اگلی طرف سے حکم ملا تھا۔ اپنی انگلی کے اشارے سے پیچھے کھڑے لڑکے کو نور کی طرف جانے کا کہا تھا۔ بڑی صفاقے سے وہ نور کو گود میں اٹھا کر اس کی گردن کی رگ دبا چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکلنے سے پہلے ہی دب گئی تھی اور سر پیچھے کی طرف جھول گیا تھا۔ مایا جو سورج سے پہلے اس گلی سے نکلنا چاہ رہی تھی تقریباً بھاگ رہی تھی، کیونکہ اس نے اکثر دیکھا تھا جب بازل صبح اٹھ جاتا تھا، اتنا تو اسے پتا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈنے نکلے گا جب پیچھے سے کوئی بھاری چیز اس کے سر پر لگی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے یکدم رک گئے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہوا تھا، لیکن دماغ ابھی بھی کام کر رہا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پن انداز سے بالکل اپنے عقب میں مارا تو پیچھے کھڑا انسان اس سے پہلے ایک زوردار چیخ کے ساتھ زمین پہ گرا تھا اور اپنا پیٹ پکڑ کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف اب مایا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، تھوڑی دیر میں ہی سڑک پر لڑک گئی تھی۔ تالش، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بیڈ پر بیٹھے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تالش تھوڑی دیر وہیں رک چکی تھی۔ دیپ میری جان، بتاؤ، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ زیادہ ٹینشن
اس کی فضول حرکتوں سے ہو رہی تھی جو بڑا تجسس بڑھا رہی تھی۔ آپ ہمارے بچے کی قسم کھائیں میری بات مانیں گے؟ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھتی ہوئی بولی تھی۔ اب آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ دیپ، چھوٹے بچوں کی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ میں کیسے اس بچے کی قسم کھا لیں جو ابھی دنیا میں نہیں آیا؟ تحمل سے سمجھاتے ہوئے ہاتھ پیٹ سے ہٹا کر اس کے شانوں کے گرد رکھا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، جتنی تیزی سے کہا تھا اتنی تیزی سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتر گئی تھی۔ تالش کو اپنے کانوں سے لو نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے پاس سے اٹھ جانا اس کے فعل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ پلیز تالش، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اب ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ طلاق کا لفظ تو منہ سے بولنے ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تالش نے اپنی چند سیکنڈ میں سرخ ہوتی آنکھیں اس کی طرف اٹھائی تھی تو دیپ اتنے دور ہونے کی وجہ سے بھی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ یاد ہے اسے شادی کے چند روز والا غصہ، اور اب وہی غصہ یاد کر کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اندلیب ابراہیم، کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ اتنے غصے میں بھی وہ اس کی حالت کی وجہ سے بیڈ پر تھا، ورنہ بات تو مار کھانے والی ہی کی تھی، لیکن اتنا غصہ بھی میں بھی اپنا نام اس کے نام سے نہیں ہٹایا تھا۔ دیپ، یوں کہ تم وہیں کھڑی تھی، اندر سے ڈر بھی رہی تھی، لیکن صبح سے وہ جو اتنی ہمت اکٹھی کی تھی، اب سامنا بھی تو کرنا تھا۔ تالش ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، تالش نے تکیہ اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا اور سائڈ ٹیبل پہ پڑا لیمپ بھی چند سیکنڈ میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ ورنہ میں کچھ برا کر دوں گا۔ بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا، لیکن وہ سہمی ہوئی وہیں کھڑی رہی تھی۔ چھوڑ دیں تالش۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، تالش اس کے بازو کو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا تھا۔ تماشا سمجھا ہوا ہے میری زندگی کو تم نے، جب چاہا میری خوشیوں کے حصے دار بن گئی، جب چاہا بیچ چوراہے میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ خبردار جو اپنے وجود لا کر میری اجازت کے بغیر کمرے میں آئی تو۔ اتنا اونچی چلا رہا تھا کہ مہر اپنے کمرے میں سہم کر بیٹھ گئی تھی، اور دیپ نظریں جھکائے اس کے الفاظ کو سینے میں اتار رہی تھی۔ اس کو باہر نکال کر دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ باہر کھڑی دیپ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کافی دیر سے کنٹرول کیے ہوئے آنسو اب گال پہ بہنے لگے تھے، جبکہ اندر سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ مغرب سے عشاء اور اب تہجد کا وقت ہو چکا تھا، لیکن تالش کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ کھانے کا وقت بھی دامل گیا تھا، لیکن اگلی طرف سے جواب نہیں آیا تو دونوں نے زبردستی تھوڑا بہت دیپ کو کھانا کھلایا تھا۔ مہر کے کمرے میں اس کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کتنا انتظار تھا اس کو لے کے آنے کا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ پہلے تو بہت کہتے تھے مجھے اپنے بچے اور بیوی کو حصار میں لیے بغیر نیند نہیں آتی، اور ایک دن میں ہی بھول گئے۔ ساری باتیں بھول کے خود ہی شکوہ کر رہی تھی۔ صحیح بات تو تھی، لیکن اسے خود اس کے حصار میں سونے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اب سب کچھ نامکمل لگ رہا تھا۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ آہستہ آہستہ تالش کا رویہ کی دکھ کی جگہ فکر نے لے لی تھی۔ بہت احتیاط سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ ایک نظر صوفے میں لیٹے دامل کو دیکھا تھا جو بالکل مست نیند میں تھا، جبکہ مہر تو سارے کمبل میں دبکی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے باہر کی طرف گئی تھی۔ سامنے تالش کا دروازہ ابھی بند تھا، لیکن لائٹ آف تھی۔ ڈاکٹر نے آج کل اسے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا بولا ہوا تھا، جس کی پیروی اس کے سوا گھر میں موجود تینوں وجود کر رہے تھے۔ کچن میں کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ نوک کیا، جو امید کے برخلاف چند سیکنڈ میں کھول دیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر پیچھے ہوا تو نظریں اس کے بھرے بھرے وجود پر گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والے غصے کی جگہ شرمندگی نے لے لی تھی۔ غصہ عقل کا دشمن ہوتا ہے، اور آج یہ ثابت ہوا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے 7 ماہ سے کھانا کھا رہی تھی۔ اب دوبارہ بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، لیکن دونوں کا غصہ اپنی جگہ قائم تھا۔ تالش نے پہلا نوالا بنا کر اس کے آگے کیا، جسے پورے حق سے دیپ نے کھایا۔ اسی طرح ایک نوالا وہ اسے اور ایک خود کھا رہا تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیپ نے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا تھا، جہاں چیزیں تو کم تھی، لیکن زمین اور کچھ نہیں ٹوٹا تھا۔ زمین پر کچھ ٹوٹا ہوا موجود نہیں تھا، شاید وہ خود ہی صاف کر چکا تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد خود ہی ٹرے واپس رکھ کے آیا تھا تو دیپ ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔
آپ مجھ سے ناراض رہیں مگر آپ کی شہزادی کو نیند نہیں آ رہی آپ کے بغیر، نہ ہی مجھے سونے دے رہی ہے۔ چہرے پر انتہا کی معصومیت سے جا کر ڈرتے ہوئے تالش سے بولا، جو دوسری طرف سے آ کے اس کے مخالف سمت کر کے کروٹ لے کے لیٹ چکا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے ہونے سے اس کی طرف مڑا اور اس سے اپنے حصار میں لے کے آنکھیں مون گیا تھا۔ واضح تھا کہ غصہ ہو قائم تھا۔ تالش، اس کے سینے منہ دیے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ایک زبردستی کا حصار ہے جو اس کے کہنے پہ قائم کیا ہے۔ اندلیب، چپ کر کے سو جاؤ۔ سخت اور گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی تو کان سو سو کرنے لگے تھے۔ آ جائے گی مجھے اور میرے بچے کو نیند، احسان مت کریں۔ اس کی توقع کے عین مخالف دیپ اس کا نہ ہونے کے برابر حصار توڑ کر دوسری طرف کروٹ لے گئی تھی اور ساتھ سوسو بھی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں محبوب اتنے نخرے کیوں کرتے ہیں اور ماننے کے بجائے خود کیوں روٹھ جاتے ہیں۔ تالش نے اس کی سمت دیکھتے ہوئے سوچا تھا اور خود ہی اس کے دونوں بازو اپنی باہوں میں بھرے تھے لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ دیپ کے بہتے آنسو خود بخود رک گئے تھے کیونکہ اب حصار جنونیت والا تھا، تحفظ والا تھا، جس میں ناراضگی بالکل نہیں تھی۔ سر، وہ لڑکی بہت لڑاکا قسم کی ہے، جب سے ہوش میں آئی ہے کسی نہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہی۔ دوسری طرف سے آواز سن کر رگیں تن گئی تھی۔ نہ مرد بنو، ایک لڑکی نہیں سنبھل رہی تم لوگوں سے؟ چیختا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سر، وہ تربیت یافتہ معلوم ہوتی ہے۔ 2 سیکنڈ میں ہی رسی کھول دی تھی اس نے۔ دوسری طرف سے ڈری ہوئی آواز آئی تو اس کے ذہن میں چمکا ہوا تھا۔ دکھتی کیسی ہے؟ تجسس سے پوچھا تھا۔ کندھوں تک بال ہیں، رنگ سفید ہے، آنکھیں سیاہ ہیں، قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی۔ دور بیٹھی مایا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو، وہ نہ ہو۔ اپنا اندازہ غلط ثابت ہوا تو بازل سے تھوڑا سا شک دور ہوا تھا اس کی مخبری کرانے والوں کے حوالے سے۔ بچی کا بتاؤ، سوچوں کو جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ بچی ابھی بے ہوش ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو شام کی فلائٹ سے کسی طرح پاکستان بھیج دو اور بازل پر نظر رکھنا۔ اس کا ٹھڑپنا ظاہر کرے کہ ہاتھ اس کی شرک پر پڑا ہے۔ یہ ٹائم ضائع ہوا، کہتا ہوا فون بند کر چکا تھا۔ موم، پاش، بابا، جب سے ہوش میں آئی تھی اپنی توتلی زبان سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہاں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابے تو بچوں والا ہے، کچھ تو سمجھ، ایک نے دوسرے کو دھکا دیا تھا۔ یہ مجھے کوئی بگڑی ہوئی شہزادی لگ رہی ہے، نخرے تو دیکھو، اور میرے بچے توتلا نہیں بولتے۔ سر جھٹک کر پھر اس پری چہرہ معصوم سی بچی کو دیکھ رہا تھا جو تھوڑی سی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار اپنے کپڑے صاف کر رہی تھی، کبھی نیچے زمین کو صاف کرتی، اپنے باپ کی طرح گندگی سے چیرتی، اور یہاں چھوٹے سے کمرے میں دنیا جہان کی مٹی پڑی ہوئی تھی جو بار بار اس کے کپڑوں کو لگ رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس کو اپنی شکل نہیں دکھائی تھی تب اتنا ڈری ہوئی نہیں تھی، ورنہ وہ ہٹے کٹے اور سیاہ رنگ کے دیوتا کو دیکھ کر سہم جاتی ضرور۔ بابا، نور بابا، شاید سمجھ رہی تھی اس کے نے لا کر یہاں بٹھا دیا ہے، خود کہیں چھپا کر بیٹھا ہے، تبھی بتا رہی تھی کہ نور ہے، آپ آ جائیں۔ یار، یہ بچی کا کیا کریں، وہ صفاک انسان، اسے ننھی سی گڑیا میں اپنے بچے نظر آ رہے تھے تبھی تھوڑا نرم دل پڑا تھا۔ پتہ نہیں، تھوڑی دیر تک چلے جانا ہے، ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہوگا۔ دوسرے نے الجھت میں کہہ کے سگریٹ سلگائی تھی، جبکہ ہر طرف فلٹر ایئر میں رہنے والی شہزادیوں کی آن بان رکھنے والی نور کا سانس اکڑ رہا تھا۔ تو اب سگریٹ والے سیاہ پوش انسان نے آگے بڑھ کر اس کا سفید اور گلابی چہرہ دیکھا تو نظر گلے میں پہنے ہوئے ڈائمنڈ کی طرف گئی تھی، جو 4 رنگ رکھنے والے ڈائمنڈ دنیا کے نایاب ترین ڈائمنڈ میں سے ایک تھا، جس کی بولی واشنگٹن میں لگائی گئی تھی، اور بازل شاہ نے اسے اپنی متاع حیات نور کے لیے پسند کیا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں چمک آئی تو اپنا کالا اور باری ہاتھ نور کی گردن تک بڑھایا تھا۔ نور نے اس کے ہاتھ پر اپنے دودھیا دانت گاڑ دیے تھے، لیکن اس نے سختی سے اس کا جبڑا پکڑ کر پیچھے کی طرف کیا تھا اور ہاتھ لگتے اس کے پیچھے لگا سینسر ایکٹیویٹ ہوا تھا۔ ابے یہ لڑکی تو سونے کی چڑیا ہے، سمجھ آج سے تیرا بھائی بھی یہ کمینے کام چھوڑ کر عیش کی دنیا کی زندگی بسر کرے گا۔ کہتے ہوئے نور کا
پینڈنٹ کھولنے لگا تو نور نے اپنے رونے کا اسپیکر کھول دیا تھا۔ میری ماں بس کر دے، کیوں مروائے گی ہمیں؟ اب وہی انسان پینڈنٹ چھوڑ کے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے کھڑا تھا۔ مام پاش اب اسے مہذب سا کھڑا دیکھ کر اپنا ایک سیکنڈ میں اسپیکر بند کیا اور فرمان جاری کیا تھا۔ پیسے لینے ہیں؟ کتنے لینے ہیں؟ اب بچوں کی طرح سے پچکار رہا تھا۔ مالا سمجھانے والی آواز میں مایا کا نام لیا تھا۔ پھولوں والی مالا یا دوسری مالا؟ سر پہ انگلی رکھ کے سوچنے والے انداز میں بولا تھا۔ میری مام مالا، میری مام مایا سمجھنے والے انداز میں تھوڑا قریب ہو کر بولی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس وقت موت کے قبضے میں ہے۔ بھائی مجھے نہیں پتا تو کیا بول رہی ہے؟ تھک ہار کر نیچے بیٹھ گیا تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی ڈائمنڈ پر تھی جو اتنے اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ بیاجی نور کہاں ہے؟ ماتھے پہ گیلے بال بکھیرے ہوئے تھے، ڈھیلی سی ٹی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے آیا تھا۔ موڈ کافی خوشگوار تھا، جبکہ بیا جو کچن میں انڈا پھینٹ رہی تھی ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بچے وہ تو آپ کے ساتھ تھی، جواب دے کر انڈا پین میں ڈال دیا تھا۔ نہیں مایا، وہ دونوں رات کو ادھر ہی تھی، لیکن صبح لگتا ہے دونوں ماں بیٹی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، اس کو مسکراتا دیکھ کر نظروں سے ہی اس کی نظر اتاری تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ بیاجی گارڈ سے پوچھیں اور باہر دیکھیں کہاں ہے وہ؟ ایک سیکنڈ میں تیز تیز قدم اٹھاتا آیا تھا اور گرانے والے انداز میں بولا تھا۔ اس کی آواز سے اچانک ڈر سے انڈا نکالتے ہوئے گھی میں ہاتھ پر گر گیا تھا۔ کیا ہوا بازل؟ کہاں ہے نور بی بی؟ ڈر سے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی، لیکن وہ اس کا جواب دیے بغیر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ سر ہم سے جو صبح سے ہم ڈیوٹی پر ہیں، لیکن کوئی حال سے باہر نہیں آیا۔ آپ کے بغیر تو باہر کیسے چلا گیا؟ 3 گارڈ میں سے ایک بولا تھا، جبکہ وہ دوسرے اس کے غضب سے تھوڑا کھسک کے پیچھے ہوئے تھے۔ عبداللہ جلدی سے گھر آؤ۔ کان پہ لگے موبائل کو ہٹا کر ان کو گھورا تھا۔ اب آنکھوں میں سرخ لکیریں پھیل چکی تھیں۔ سی سی ٹی وی کیمرے آن کرو، ساری رات کی ریکارڈنگ پلے کرو۔ ان کی بات نظر انداز کر کے اگلا حکم صادر کیا تھا اور ایک ہال سے باہر آتی بیا کو دیکھا، جس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ وہاں موبائل تک مایا کا وہاں ہی ہے، لیکن وہ دونوں کہیں نہیں ہیں۔ بازل کو لگا آسمان اس کے سر پہ آ گرا ہو، دل ایک دم سے سہم گیا تھا۔ مایا اس قابل تھی کہ اپنا بچاؤ کر سکتی، لیکن نور، وہ بھی خود کھانا پینے کے بھی قابل نہیں تھی۔ کہاں غلطی ہو گئی؟ کہاں وہ مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ ذہن میں لاکھوں سوال جنم لے رہے تھے، ہر سوال اس کی جان جسم سے نکال رہا تھا۔ مایا کیا کروں میں تمہارا؟ پورا ریکارڈ دیکھ کر ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھا تھا۔ واضح تھا کہ پہلے خود مایا باہر گئی تھی اور اس کے پیچھے نور، تو ظاہر سی بات تھی ساری غلطی مایا ہی کی تھی۔ عبداللہ ساری روڈ کے کیمرے جا کر چیک کرو، دیکھو کہاں گئی ہیں، غصہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ فرانس میں بھی یہی تھا، ساری روڈ پر کیمرے لگے ہوئے تھے اور آسانی سے سارے ان کو اسیس کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑی سی پریشانی کم ہوئی تھی کہ کسی کے ہاتھ نہیں لگی ہوں گی، خود ہی گئی ہوں گی اور آسانی سے ان تک پہنچ سکتا تھا۔ چند گھنٹے بعد، سر سارے ریکارڈ چیک کر چکے ہیں، لیکن وہ چند سیکنڈ میں ہی غائب، ہر جگہ سے یہاں سے وہ گھر سے باہر نکلے ہیں۔ عبداللہ نے اسے موبائل پر نظر جمائے دیکھ کر کہا تھا۔ بات سنتے ہی موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔ یہ مایا کا بھاگنے بھگانے والا شوق تو میں پورا کروں گا، اسے سے پھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ وہی ہوا جس سے کا ڈر تھا۔ مایا نے اسے، خود کو اور نور، تینوں کو موت کے منہ دکھا چکی تھی۔ اپنے شوہر سے طلاق لے لو، ورنہ تمہارا بچہ اور شوہر دونوں ہی جاتے رہیں گے۔ وہ 2 ہی راستے ہیں، ایک شوہر کو خود چھوڑ دو اور بچے کے سہارے رہ لو، پھر دونوں کو کھو دو۔ کان سے لگائے ہوئے موبائل سے آواز ابھری تو ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ نہیں، میرے شوہر نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ ہمت کر کے سوال کیا تھا۔ اس نے تو نہیں بگاڑا، پر تمہیں خوش نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری طرف سے پھر آواز آئی تھی۔ دیکھو 2 دن ہیں تمہارے آپریشن میں، اور 2 ہی دن میں تمہیں دیتا ہوں، ورنہ آپریشن کے دوران بچہ اور شوہر اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ تمسخر اڑاتی ہوئی ہنستی آواز دیپ کے دل کو توڑ رہی تھی۔ فون کٹ چکا تھا، لیکن وہ ہو وہیں کھڑی تھی۔ خوشیوں کی مدت اتنی چھوٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہر دوسرے دن آزمائش میں مقدر میں آ جاتی ہے؟ کیوں اس شخص کو میں مقدر میں آنے کے بعد بھی لوگ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں؟
वहीं दीवार से घसीटती जमीन पर बैठ गई थी। पेट में दर्द की लहर उठ रही थी, लेकिन दिल में होने वाले दर्द का कोई हिसाब नहीं था। पेट में होने वाली दर्द दिल के सामने फरामोश हो गई थी। इसी फ़ोन की वजह से तालिश से दूर हुई थी। अब वो दोबारा अपना कहर किस तरह बर्दाश्त करेगी? माँ बाप वो थे जो एक बार बदनामी के बाद भूल ही चुके थे कि एक बेटी को भी जन्म दिया है। क्यों उसके साथ रिश्ते मुखलिस नहीं रहते? यही सोच उसे बेबस कर रही थी। अचानक दर्द बेबस कर गया था। दिल दहला देने वाली चीख से ज़मीन पर ढेर हो चुकी थी। एक मजबूत लड़की ज़माने के इतनी सितम सहकर इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि एक सोच भी इस दुनिया से दूसरी दुनिया का सफ़र करवा सकती थी। ये ममाहर आज हर बेटी का है। हम अपने मुफाद की खातिर इतने गिर चुके हैं कि बेटियों को कोई अहमियत ही नहीं देते। उन्हें ज़माने के जुल्म सहने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। बेगैरत इंसान, मेरे करीब मत आओ। वहाँ मौजूद 3 मर्दों में से एक अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बेगैरत कहाँ है? तो ज़रा नज़ारा तो करा। उसकी आंखों में हवस लचक रही थी। यार टाइम कम है, जल्दी करो, इसकी अक्खड़ ख़त्म करो, फिर मनान साहब के सामने भी पेश करना है। पीछे से एक ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा था। माया ने नूर की चीखें और उसको बुलाना सुन लिए थे, लेकिन वो इतनी कम अकल नहीं थी कि अपने जज्बात को काबू ना कर सके, और वो ये नहीं चाहती थी कि नूर का बादल से रिश्ते का उनको मालूम हो, वरना अगले ही लम्हे वो नूर के साथ कुछ भी कर सकते थे। अब उसे अपनी इज्जत की फिक्र थी। कहाँ वो हट्टे कट्टे 3 मर्द। मैं 4 कत्ल कर चुकी हूँ, इसलिए ज़रा सोच कर समझ के आगे आना, बगैर डरे उनकी आंखों में देखते हुए बोली थी। तुम जैसी औरतें घर का सामान होती हैं, मर्दों का मुकाबला करने वाली नहीं। मेरी तरफ से तुमने 100 कत्ल किए हो, लेकिन इस वक्त तुम हमारे शिकंजे में हो। अगले के बोलने से पहले ही एक आवाज़ पीछे से आई थी, जिसके हाथ में नूर का हाथ था। माया का दिल जोर से धड़का था। कहीं वो उसे मॉम न कहते। मॉम अपने छोटे छोटे से दांत होंठ निकाल कर दुख से उसे पुकारा था। इतना टाइम हो चुका था, यकीनन उसे भूख लगी होगी। क्या लगती हो तुम उसकी? पीछे से आने वाले ने मशकूक नज़रों से कहा था। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? माया अपना मुंह मोड़ गई थी। बताओ, वरना ये लड़की नहीं रहेगी। उसे छोटा सा तेज धार चाकू निकाल कर नूर की गर्दन पर रख दिया था, जबकि दूसरी तरफ उसकी जानिब बेजारगी से देख रहे थे। उनके काम में बिला वजह ही खलल डाल रहा था। वो अपने नफ्स के आगे बेबस था। मेरी बेटी है, माया ने जल्दी से कहा था। ओह, तो तुम दोनों बाजिल के घर क्या कर रही थी? अगला सवाल मुश्किल था। काम था। चाकू की नोक अभी भी नूर के गर्दन पे मौजूद थी। हाँ, कहीं तुम उसकी रखेल तो नहीं हो? और तुम दोनों की नाजायज़ बच्ची सब के सब उसका मजाक उड़ाते लगे थे। हमारे सामने तो पारसा बन रही थी। वैसे माल तो बहुत कमाल का है। एक ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए बोला तो माया का दिल क्या ज़मीन पर वो उसमें समा जाए। वैसे बादल भी पहुंची हुई चीज़ निकला। दूसरे ने बात का जवाब दिया था, जबकि माया अपनी इस तजलील पर रो तक नहीं सकी थी। उसे पता था बादल शाह का कहर उसके इंतज़ार में होगा। क्या हो गया था अगर वो ये गलत कदम ना उठाती? लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था। तालिश कौन है आप में से? दामिल और तालिश वेटिंग चेयर पर बैठे परेशान से दरवाज़ा देख रहे थे जब डॉक्टर ने आके पूछा था। मैं प्रेयर रूम में थी। जी मैं हूँ। एवरीथिंग ओके? पूछते हुए खड़ा हुआ था। आपकी वाइफ है दिलीप इब्राहिम? सवाल के जवाब में मैं सर हिला सका था। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हैं। एक मरतबा मिल लें उनसे, अफसोस से कहती आगे की तरफ बढ़ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अंदर की तरफ गया था, जहाँ वो बेड पर गैर आरामदेह हालत में लेटी हुई थी। दरवाजे को ही देख रही थी। अभी ऑपरेशन में कुछ वक्त था, क्योंकि बेहोशी की वजह से बीपी लो हो चुका था, और डॉक्टर का कहना था जब तक ब्लड प्रेशर अपनी सतह पर नहीं आता तब तक ऑपरेशन का रिस्क नहीं ले सकते। वो नर्स उसके पास दूसरी तरफ खड़ी थी, जो तालिश को देखकर बाहर निकल गए थे। दीप क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? फिक्रमंदी से उसका हाथ पकड़ा था और उसके सर पर शफकत भरा लम्स छोड़े थे। बेशक ऐसे टाइम एक ऐसी लड़की को उसकी माँ की ज़रूरत होती है, एक बड़ी बहन की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी। तालिश, उसका फ़ोन आया था, वो आपको मार देगा। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। उसके हाथ पर दूसरा हाथ रखते नम आवाज़ में बोली थी, जबकि आंखों से आंसू मतवातर बह रहे थे। कौन?
اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ رضوان طاہر ڈرتے ہوئے بولی تھی، دیپ تم کیوں پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں کہا کسی نے، اور وہ کیوں کرنے لگتا ہے تمہیں کیوں لگنے لگتا ہے کہ کوئی آرام سے آئے گا اور مجھے مار دے گا، بچے کو مار دے گا؟ یہ عام زندگی ہے، کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں چل رہا جو ایسے باتیں کر رہی ہو۔ آواز نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گئی تھی۔ تالش سچ میں روتے ہوئے بولی تو تالش نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو اب تم سکون سے رہو، کوئی ٹینشن نہیں لینی، میں دیکھ لوں گا جو ہوگا۔ کہتے ہوئے پیچھے کی طرف مڑا تو ڈاکٹر اب اندر آ چکی تھی۔ مسٹر آپ باہر جائیں، ٹائم ہو چکا ہے، اپنے پروفیشنل انداز میں بولتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا انجیکشن دیکھنے لگی تھی۔ نہیں میں یہی رہوں گا، آپ لوگ اپنا کام سٹارٹ کریں۔ بولتے ہوئے چڑھ کر رخ دیپ کی جانب چہرے کی طرف کیا تھا۔ یہاں بالکل مخالف سمت میں ڈاکٹر کھڑی تھی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ بالکل بے نیاز ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے امپریس ہونے والے انداز میں اس چھوٹی عمر کے لڑکے کو دیکھا تھا جو اپنی بیوی کے لیے کافی پوزیسو تھا۔ گاڑی پتھریلے رستوں سے ہوتے ہوئے تیز رفتار سے اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھی، جس کے پیچھے اور آگے ایک ایک گاڑی اسی سپیڈ سے جا رہی تھی۔ مایا کے ہاتھ پاؤں یہاں تک کہ آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی گئی تھی۔ ان کو چند گھنٹے میں معلوم پڑ گیا تھا کہ وہ کوئی عام سی کمزور جسم والی جذبوں والی لڑکی نہیں ہے، بلکہ کافی ٹیڑھی کھیر تو تھی، جبکہ نور کے ہاتھ میں حفاظتی تدبیر کے تحت باندھ دیے گئے تھے۔ آنے سے پہلے بہت مشکل سے مایا اسے دودھ پلانے میں کامیاب ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے فیڈر کے علاوہ کسی چیز میں دودھ نہیں پیتی تھی، لیکن بھوک کی وجہ سے اسے اپنا ایک اصول توڑنا پڑا تھا۔ مایا ساتھ ہونے کی وجہ سے خود کو پتہ نہیں کتنا زیادہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ باہر بھاگتے درختوں اور پہاڑوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن جیسے جیسے سفر ختم ہو رہا تھا مایا کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ خود سے ساتھ جو مرضی ہو جائے، لیکن ایک بچی کی زندگی خراب نہیں کی جا سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس دیکھ کر جو نور کے لیے دل دھڑک رہا تھا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ یہی صورتحال اسے آج سے 6 سال پہلے برداشت کرنی پڑی تھی۔ ماضی کے گردانتے ہوئے اس کی زندگی کے سیاہ ترین دن اس کے سامنے آیا تھا، جب بھی ایک نازک مزاج معصوم اور کلاس کی ٹاپر ہوا کرتی تھی۔ زندگی ایک حسین سفر تھا، بے شک ایک امیر ذاتی نہیں تھی، لیکن مطمئن تھی اپنی زندگی سے۔ ایک سانحے سے ابھی نکلی ہی تھی جب زندگی نے دوسرا امتحان لینے کے لیے کھڑی تھی، اور اللہ جسے پسند فرماتا ہے اسے امتحانات میں ڈالے رکھتا ہے۔ بس میں چلتے ہوئے اسپیکر میں مدھم سی آواز ابھری تھی، جب اچانک اس بس کے ڈرائیوروں نے ایک نامعلوم جگہ پر بس روک دی تھی۔ ان کا آج اسٹڈی ٹور تھے، ہسٹری میں گریجویٹ کر رہی تھی اور وہ اسی سلسلے میں ٹرپ ہڑپا جا رہا تھا۔ اونچی نیچی کھائی نما جگہ تھی تو اچانک ایک اسمیل پورے گاڑی میں پھیل گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو کسی کمرے میں خود کو بند پایا تھا۔ اس کی جان سے عزیز دوست لٹی ہوئی حالت میں زمین پر نیم برہنہ جسم کے ساتھ بے ہوش پڑی تھی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ زندگی اہم موڑ کاٹ چکی تھی۔ ہولے سے اپنی ہمت جمع کر کے اپنی نازک جان سنبھالتے ہوئے اس تک گئی اور اپنا دوپٹہ اس کے برہنہ جسم پہ ڈال دیا تھا اور نیچے کی طرف جھکی تھی۔ عائشہ بے جان سے لبوں سے نام بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو وہ لڑک کر نیچے جا گرا۔ مام! نور کی چیخ سے پسینے سے شرابور جسم میں سنسنی دوڑی تھی۔ منہ پر ٹیپ، آنکھوں پہ پٹی اور ہاتھ پہ بندھے ہوئے کیسے محسوس کرتی؟ کیا ہوا؟ 6 سال سے اللہ سے دوری اختیار کی رکھی، کیسے مانگ لیتی اپنے لیے رحم؟ بندھے ہاتھوں کے سامنے کبھی نور کا پری چہرہ سامنے آتا تو کبھی عائشہ کا بے جان وجود۔ سارا جسم کانپ رہا تھا لیکن رو نہیں رہی تھی، آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ اچانک سے ہلچل محسوس ہوئی، گولیوں کی آواز اچانک کانوں کو پھاڑنے لگی تھی، دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ ایک مرتبہ پھر نور کی چیخ اس کی سماعتوں میں پڑی تھی، میں کیسے گنہگار ہو گئی؟ خود بخود خیال ذہن میں آیا اور آنکھوں سے رمجم شروع ہو گئی تھی۔ اچانک اپنی گردن پہ کچھ دھنستا ہوا محسوس ہوا تھا، گولی تھی، پہچان گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بند ہو رہی تھی، ایک پچھتاوا باقی رہ گیا تھا، ایک بچی کی گنہگار ہو گئی تھی۔ آہستہ سے زندگی کے لمحے کم پڑ کے اور زندگی کی رونقیں کہیں پیچھے گم ہو گئی تھی اور وہی سیٹ پر بندھے خون میں نہا گئی تھی۔
مبارک ہو مسٹر تالش، آپ کے ہاں ایک صحت مند بچے نے جنم لیا ہے، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی تھی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ننھا وجود اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آپریشن میں کچھ کرٹیکل کنڈیشن ہونے کی وجہ سے تالش کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا تھا اور میری دیپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ننھے وجود کی طرف توجہ ہی نہیں گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی مہر نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے اسے لے لیا تھا جس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ سوری مسٹر تالش، ہماری پوری کوشش کے باوجود ہم اسے ہوش میں نہیں لا سکے۔ 99% چانسز ہے کہ وہ کوما میں جا چکی ہے کیونکہ بلڈ پریشر میں وین کو انفیکٹ کر دیا گیا ہے، وہ کہہ رہی تھی، جبکہ تالش کے چہرے کا سارا خون نچوڑ کے اس کی آنکھوں سے لڑی کی صورت ٹوٹ کر اس کی ہلکی ہلکی داڑھی میں جذب ہو گیا تھا۔ وہ ٹھیک تھی جب میں باہر آیا تھا، ایک دم آپے سے باہر ہوا تھا تو دامل نے پیچھے سے اسے شانے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جی بعد میں اچانک بی پی شوٹ کر گیا تھا، پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کمزور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کے آگے بڑھ گئی تھی۔ ٹھیک ہو جائیں گی بھابھی۔ دامل ڈاکٹر کے پیچھے گیا تھا۔ ہاں بھئی، وہ بھی ہاں بھی اور نہیں بھی، کم لوگوں کو ہی درکار دیکھا ہے، کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتی۔ اچھا، کم لوگوں کو ہی ریکور ہوتے دیکھا ہے، کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتی، وہ افسوس سے کہتے ہوئے اندر کیبن میں چلی گئی تھی، جبکہ دامل کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور پھر ہمت کی ضرورت تھی اسے۔ کیا ہو گیا کام؟ اندر کیبن میں موجود رخسار نے تیزی سے پوچھا تھا۔ مجھے ڈر ہے شک نہ ہو جائے، اپنا پسینہ صاف کرتی ڈاکٹر عافیہ بولی تھی۔ نہیں ہوگا، بس تم ایکٹنگ پہ دھیان دو، عجلت میں بولتی اپنے بیگ سے چیک نکالنے لگی تھی۔ میں بس بے ہوش رکھ سکتی ہوں لیکن جان سے نہیں ماروں گی، یہ پہلے طے ہوا تھا، وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے چیک پکڑ کر اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے بولی تھی۔ بہت ڈھیٹ بڈھی ہے، اتنے صدمے دیے ہیں لیکن مرنے کا نام ہی نہیں لیتی کمبخت، اوپر سے دوسرا بیٹا بھی ہتھیا لیا، کہتے پیچھے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ اللہ کا، پھنس گئی میں، سر پہ ہاتھ مارتی چیک نکال کر دیکھنے لگی تھی جس میں رقم 25 لاکھ درج تھی۔ ساری پریشانیاں ایک منٹ میں غائب ہوئی تھی، پیسہ پھر غلط راستے پر قدم رکھنے پر آمادہ کر چکا تھا۔